السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ویڈیو جس میں آپ کو بتائیں گے ورلڈ آرگنائزیشنز کے بارے میں، یعنی کہ وہ ایسی آرگنائزیشن جس نے ہماری ورلڈ کو ایک یعنی کہ پیس کے گہرے میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی آرگنائزیشنز کی وجہ سے ہمارا ملک، کنٹریز آپس میں پیس کے ساتھ رہ رہے ہیں، نہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسا ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، ورلڈ وار 2 ہوئی تھی، جگہ جگہ کہیں ختم ہو جائیں۔ سو گائز، آج ہم آپ کو بتائیں گے یو این او کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن ہم آپ کے لیے لائے ہیں یو این او کی۔ یو این او آپ کو پتہ ہے جی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون ہے جی اس کا بیک گراؤنڈ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اس میں سے بہت سے ایسے کوشچنز ہیں جو کہ 1 پیپر ایم سی کیو میں، پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں اور این ٹی ایس میں اور ان سب کمپٹیٹیو ایگزامس میں آتے ہیں، جو کہ ہم یعنی کہ ایک سول سرونٹ جوائن کرنے کے لیے یا کوئی بھی ایسی ایلیٹ کلاس جاب جوائن کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ سو گائز، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں یو این او کا۔ یو این او آپ کو پتہ ہے جی 1914 کی جو ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، یعنی کہ 1914 سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک لیگ بنائی تھی، ایک آرگنائزیشن، اس کو کہتے جی لیگ آف نیشن، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ملک میں پیس ہو سکے دنیا میں، ورلڈ میں۔ لیکن یہ آرگنائزیشن اتنی کامیاب نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر ساتھ ہی 1939 کی ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس آرگنائزیشن کے اوپر بھی قابو پانے کے لیے ایک نئی آرگنائزیشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیو آرگنائزیشن بنی ہے، یہاں پہ کچھ کہتے ہیں جی اس کا نیم ہی چینج ہوا ہے، لیگ آف نیشن کا نیم، تو انہوں نے نیم چینج کر کے یو این او یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن رکھا گیا۔ یو این او اسٹینڈ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا جی، یو این او اسٹینڈ کرتا ہے جی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور یہ فاؤنڈیڈ ہوا تھا جی 24 اکتوبر 1945 میں، یعنی 24 اکتوبر 1945 کو یہ بنی تھی۔ لوکیشن جی سین فرانسسکو میں یہ بنی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ لوکیشن ہے اس کی، اور فاؤنڈنگ ممبر اس کے تب جو فرسٹ نہیں تھے تب 50 تھے، بٹ اب کے جو ممبرز ہیں اب ہے جی 193 کنٹریز آر دی ممبر آف یو این او۔ اچھا، یہ کس کے لیے بنی تھی؟ یہ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹس کے لیے، یعنی کہ جو کنٹریز کے آپس میں ڈسپیوٹس ہوتے تھے ان کی سیٹلمنٹ کے لیے یہ بنی تھی یو این او، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کے تحت سیٹلمنٹ کرتی تھی؟ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 2 کے تحت پیس سیٹلمنٹ کرتی تھی کنٹریز کے درمیان۔ جس طرح پاکستان کا، کشمیر کا، انڈیا کا ایشو چل رہا ہے، تو یہ یو این او کی وجہ سے ہی سیٹلمنٹ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ کوئی حل نہیں ہو سکا۔ جی اس کے پرنسپل آرگنز دیکھتے ہیں، اس کے 6 پرنسپل آرگنز ہیں جو کہ یو این او کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے یو این او چل رہی ہے۔ فرسٹ پرنسپل ہے جی جنرل اسمبلی، ٹھیک ہے، مین پرنسپل جنرل اسمبلی ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیکورٹی کونسل، نیکسٹ ہے جی سیکریٹریٹ، اینڈ فورتھ ہے جی اکنامک سوشل کونسل، اینڈ ففتھ ہے جی آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ ففتھ ہے جی ٹرسٹی شپ، لیکن ٹرسٹی شپ یہ جو آرگن ہے یہ 1994 میں اس نے آپریشن اپنے سسپینڈ کر دیے تھے، اس کے بعد سے یہ کام نہیں کر رہی، تو اب ہمارے پاس ٹوٹل 5 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے یو این او چل رہی ہے۔ یہ 1 پیپر ایم سی کیو میں ہو گیا، یا ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی یا سی ایس ایس پی ایم ایس، جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں 90 to 95% ان میں سے ہی کوشچنس آتے ہیں، اور جب ہم ان کے اوپر اچھی طرح سے توجہ نہیں دیتے تب تک یہ ٹھیک سے ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمیں ان کو اچھی طرح سے مائنڈ میں رکھنا چاہیے، کوئی اسٹوری ٹائپ بنا لیں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ جس طرح کہ اب ہیڈ کوارٹر ہم اس کا دیکھ لیں جی، ہیڈ کوارٹر اس کا نیو یارک میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ریجنل آفیسز ہیں، ریجنل آفیسز اس کے 3 آفیسز ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہاں ہیں۔ 3 آفیسز ہے ویانا، سیکنڈ ہے جی جنیوا، اینڈ تھرڈ ہے نیروبی۔ یہ آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کینیا کے کیپٹل ہے، جیسے کہ ویانا کیپٹل ہے آسٹریا کا، جنیوا کیپٹل ہے سوئٹزرلینڈ کا، اور نیروبی کیپٹل ہے کینیا کا۔ اس طرح ہمیں کیپٹلس بھی ان کی یاد ہو جائیں گے اور یہ ہمارا ٹاپک بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، آفیشیل لینگویجز دیکھیں جی، یو این او کے آفیشیل لینگویج ہے جی انگلش۔ فرسٹ آپ کو پتہ ہے جی یو ایس اے میں بولی جاتی ہے فرینچ سے فرانس، ٹھیک ہے، اور فرانس کی بھی بولی جاتی ہے فرینچ،
اور اس کے علاوہ ہے جی چائنیز، چائنا سے چائنیز، رشیا سے رشین اینڈ عربک اور اسپینش، 6 لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آفیشیل لینگویجز میں ان کی بات ہوتی ہے۔ اور ہاؤ ٹو نیو ممبرس آر ایڈمیٹڈ، یعنی کہ وہ کون سے ایسے پالیسی ہے کہ ممبرس اس میں اگر یو این او میں آنا چاہیں، شامل ہونا چاہیے، تو جی وہ ہیں جی سیکورٹی کونسل، جب تک ریکمنڈیشن نہیں کرتی، جب تک سیکورٹی کونسل ریکمینڈ نہیں کرتی تب تک کوئی کنٹری انٹر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ 2/3 میجورٹی ووٹنگ چاہیے جنرل اسمبلی کی طرف سے، جب جنرل اسمبلی اس کو ووٹ دیتی ہے 2/3 میجورٹی، دین جا کے وہ ممبر ایڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے 2 ممبرس ایسے ہیں جو کہ یونو کے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، وہ ہے فلسطین، اور اس کے علاوہ اس کا سیکرٹری جو جنرل ہے وہ ہے جی اینٹیو گٹرس سے پہلے تھا جی بین کی مون۔ اچھا، نوبل پیس پرائز اس کو یو این او کو ملا تھا جی 2001 میں، اس کو نوبل پرائز ملا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی پرسنس تھے جو کہ 1 پیپر ایم سی کیو اور ہر طرح کے ایم سی کیو میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو فی الحال کوئی کوشچن نہیں ہے، اگر جو بھی ہمارے پاس اور کوشچنس آئیں گے ہم اس کے بارے میں بھی کریں گے۔ اور ایسے آرگنائزیشن ہے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے ورلڈ پیس پروٹیکٹ کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ویڈیو لائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ لازمی ہوا ہوگا۔ اور تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔